ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حبب إلي من الدنيا النساء والطيب وجعل قرة عيني في الصلاة. رواہ النسائی فی سننہ فی کتاب عشرۃ النساء. محترم سامعین کرام، نماز ایک محترم شان عبادت ہے. عبادتوں میں اعلیٰ اولا اور افضل ترین عبادت ہے، اور نماز کی بہت زیادہ فضیلتیں ہیں. ان میں سے کچھ فضیلتوں کے بارے میں قرآن کریم کی روشنی میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کی روشنی میں اس سے پہلے کے درس میں ہم نے آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے. سامعین کرام، اس سلسلے میں شیخ البانی رحمہ اللہ کی کتاب ہے صحیح الترغیب الترہیب، کتاب الصلاۃ، حدیث نمبر 361. عمرو بن مرہ الجہنی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک آدمی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور اس نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں یہ گواہی دوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور میں یہ گواہی دوں کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی آپ کے علاوہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، اور میں نمازوں کو قائم کروں، زکوٰۃ ادا کروں، رمضان کے روزے رکھوں اور رمضان میں قیام کروں، تو میرا کیا ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: من الصدیقین والشہداء، یعنی تمہارا شمار صدیقین کے اندر ہوگا اور شہداء کے اندر ہوگا. تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چند اعمال کے بارے میں جب ان سے پوچھا گیا تو بتلایا کہ اگر تم اعمال کو انجام دو گے تو قیامت کے دن تمہارا شمار، تمہاری گنتی صدیقین میں ہوگی. صدیقین جانتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ جو فرسٹ اٹیمپٹ میں ہی کسی چیز کی تصدیق کر دے. فرسٹ اٹیمپٹ میں ہی کسی چیز کی تصدیق کرے اس کو صدیق کہتے ہیں. فار ایگزامپل، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج میں گئے اور اسرا کیا، مکہ سے بیت المقدس گئے اور وہاں سے پھر ساتواں آسمان پر گئے اور پھر واپس آئے، تو مکہ والوں کو کہا، تو مکہ والوں کو یہ بات بہت کیا رات کے ایک چھوٹے سے حصے میں بیت المقدس چلے جانا، پھر وہاں سے جو ہے ساتواں آسمان پہ جانا، یہ کیسے ممکن ہے؟ تو انہوں نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو کہا، اسی لیے ان کو صدیق کہا جاتا ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو کہا کہ تمہارا جو دوست ہے محمد لگتا ہے کہ کھسک گیا ہے. ایسے ہی جملہ ہے ان کا، لگتا ہے کہ پاگل ہو گیا ہے. دیکھو کہتا کیا ہے کہ رات کے ایک چھوٹے سے حصے میں وہ بیت المقدس چلا گیا، جبکہ بیت المقدس جانے کے لیے اتنے دن لگتے ہیں. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کہا ہے؟ کہا کہ ہاں انہوں نے ہی ایسا کہا ہے. کہا کہ جب انہوں نے کہا ہے تو بالکل سچ ہے اور حق ہے. اسی کو کہتے ہیں صدیق. صدیق اسی کو کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جیسے ہی آئے اس کی فوراً تصدیق کرنا، اسی کو کہتے ہیں صدیق. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ چند اعمال جو ان سے پوچھا گیا تو کہا کہ جو وہ اعمال انجام دیں گے ان کا شمار قیامت کے دن صدیقین میں ہوگا اور شہداء میں ہوگا. اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان عبادتوں میں نماز کا ذکر کیا گیا ہے. اور یاد رکھیے ان تمام عبادتوں میں توحید کے بعد، اللہ کی توحید کا اقرار کرنے کے بعد، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرنے کے بعد اگر کوئی چیز اہم اور مین ہے تو وہ نماز ہے. لہذا اگر آدمی نمازوں کو قائم کرتا ہے ایمان والا ہونے کے بعد اور اس کے بعد ان اعمال کو انجام دیتا ہے، یقینی طور پر وہ آدمی قیامت کے دن صدیقین اور شہداء میں ہوگا. اس سے یہ پتہ چلا کہ نمازوں کو قائم کرنے والا قیامت کے دن صدیقین اور شہداء میں شمار کیا جائے گا. سامعین کرام دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے سنن النسائی کتاب عشرۃ النساء، حدیث نمبر 3391. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: دنیاوی چیزوں میں بیوی اور خوشبو مجھ کو بہت پسند ہے. دنیاوی چیزوں میں بیوی اور خوشبو مجھے بہت پسند ہے. اور پھر آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھ دی گئی ہے. میری آنکھوں کی ٹھنڈک
نماز میں رکھ دی گئی. دیکھیں دعا دیتے ہیں لوگ, کیا دعا دیتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ کے بچوں کو آپ کے آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے. کیوں؟ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آنکھوں کی ٹھنڈک کا مطلب کہ آنکھ میں ٹھنڈک لگتی ہے؟ نہیں, حقیقی خوشی, حقیقی مسرت, قلبی خوشی, قلبی سکون, قلبی اطمینان. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کا مطلب ہی یہی ہے کہ اگرچہ بیوی مجھ کو بہت پسند ہے, اگرچہ دنیاوی اعتبار سے خوشبو مجھ کو بہت پسند ہے, لیکن حقیقی خوشی مجھ کو ان چیزوں سے بھی نہیں ہے, بلکہ حقیقی خوشی مجھ کو نمازوں کو قائم کرنے میں ہے. سامعین اکرام, بالکل اسی طرح کی روایت آگے بھی ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حبب الی النساء والطیب وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ. دنیاوی چیزوں میں مجھے بیوی اور خوشبو بہت پسند ہے, لیکن میرے آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے. اب یہاں پر دو طریقے سے بات سمجھنے کی ہے. پہلی طریقے سے یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی خوشی اگر نماز میں ہے تو ظاہر سی بات ہے امت کی بھی حقیقی خوشی نماز میں ہی ہونی چاہیے. جب ہم ان کو اپنا نبی کہتے ہیں, جب ہم ان کو اپنا نبی کہتے ہیں تو ہماری بھی خوشی وہی ہونی چاہیے. دوسرا, اس طریقے سے بھی ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں تو ہمیں نمازوں کو ضرور قائم کرنا چاہیے, اپنے تمام چیزوں کو پیچھے چھوڑ دینا چاہیے, اپنے ہر ضرورت کو پیچھے چھوڑنا چاہیے, وقت آتے ہی فوراً نماز ادا کرنا چاہیے. کیونکہ اگر ہم ایسا کریں گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہم اپنا نبی ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں تبھی ہم اس دعوے میں سچے ہیں. کہ ہم دعویٰ تو کریں کہ نبی ہمارا نبی ہے اور ہم نماز پڑھ کے ان کی آنکھوں کو ٹھنڈک نہ پہنچائیں, یہ تو بالکل ہی صحیح بات نہیں ہے. لہذا فضیلت یہ ثابت ہوتی ہے کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سرخروئی حاصل کرنا ہے قیامت کے دن, اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حقیقی خوشی پہنچانا ہے تو نمازوں کو قائم کرنے والے بن جائیے. جب وقت ہو مسجد میں آئیے, نماز ادا کیجیے. ظہر کا ہو ظہر کے وقت میں, عصر ہو عصر کے وقت میں, مغرب ہو مغرب کے وقت میں, عشاء ہو عشاء کے وقت میں, مسجد میں آئیے, رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کیجیے. اسی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. آپ نے سنا ہوگا, آپ نے حدیثوں میں علماء کرام کی زبانی سنا ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب وہ بیماری آئی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے داتن منگوایا, مسواک کرتے کرتے بے ہوش ہو گئے. بے ہوش ہو کر کے اٹھے تو پہلے کیا پوچھا؟ نماز ہو گئی ہے؟ لوگوں نے کہا کہ نہیں. غسل کیا, اٹھے کہ نماز کے لیے نکلیں گے, پھر بے ہوش ہو گئے. پھر آنکھ کھلی تو پہلا جو جملہ تھا یہی کہ کیا نماز ہو گئی؟ لوگوں نے کہا نہیں. پھر اٹھے, پھر غسل کیا, پھر غش کھا کر کے گر گئے. ہوش میں جب آئے پھر پوچھا کہ کیا نماز ہو گئی؟ جب لوگوں نے کہا کہ ابھی نماز نہیں, تو کہا کہ جاؤ ابو بکر کو کہو نماز کو قائم کرائیں گے. اور جب پھر بے ہوش ہوئے, پھر جب ہوش میں آئے تو دو آدمی کا سہارا لے کر کے جا کر کے دیکھ رہے ہیں کہ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں کہ نہیں پڑھ رہے ہیں. اور ویسے عالم میں بھی اپنے خوشی کی آنکھوں سے دیکھتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھتے ہیں اور ایسی حالت میں بھی جا کر کے نماز میں ملتے ہیں اور جماعت کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نمازوں کو قائم کرنا بہت پسند تھا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے کہا کہ میری جو حقیقی خوشی ہے نمازوں کو قائم کرنے میں ہے, اور اگر آج امت نمازوں کو قائم نہیں کرے تو سمجھ لیجئے کہ ان کے اندر جو امت کہلانے کا دعویٰ جو ہے وہ سچا نہیں ہے, کہ ہم امتی ہیں, اپنے اس دعوے میں ہم سچے نہیں ہیں. محترم سامعین کرام, قرآن کریم کے اندر بے شمار جگہوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کی نشانی بتلائی ہے کہ ایمان والے ہی نمازوں کو قائم کرنے والے ہیں. جیسا کہ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ المومنون آیت نمبر 9 میں فرمایا والذین هم علی صلاتهم یحافظون. جو ایمان والے بندے ہوتے ہیں وہی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں. جو ایمان والے بندے ہوتے ہیں وہی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں. اس کا دوسرا مفہوم کیا ہوتا ہے؟ اس کا دوسرا مفہوم یہ ہے کہ جو نمازوں کی حفاظت نہیں کرتے ہیں وہ اگرچہ اپنے آپ کو ایمان والا کہے لیکن اس کے باوجود وہ اپنے ایمان کے دعوے میں سچے نہیں ہیں. اگر ایمان کے دعویٰ ہے تو نمازوں کی حفاظت کرنے والا بننا ہوگا. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک اور جگہ پر فرمایا, سورۃ الفرقان آیت نمبر 64, اللہ فرماتے ہیں والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. عباد الرحمن جو ہوتے ہیں, عباد الرحمن دو طرح کے بندے ہیں اس روئے زمین پر.
ایک عباد الرحمان ہے اور دوسرے اولیاء الشیطان ہیں. ایک عباد الرحمان ہے اور دوسرے اولیاء الشیطان ہیں. اولیاء الشیطان تو آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے، اس کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے. عباد الرحمان جو بندے ہوتے ہیں ان کی صفت اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کی. کیا صفت بیان کی؟ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. جو عباد الرحمان ہوتے ہیں، جو ایمان والے بندے ہوتے ہیں، وہ سجدے کرتے ہوئے اور قیام کرتے ہوئے راتیں گزارتے ہیں. راتیں، ایک رات نہیں، راتیں یعنی ہر رات کو وہ سوتے بھی ہیں اور اٹھ کر کے رکوع سجدے اور قیام میں وقت کو گزارتے ہیں. اس سے کیا پتا چلا کہ جب رات کو اٹھ کر کے نماز پڑھنے والا بندہ ہے تو 5 وقت نماز تو وہ ضرور پڑھے گا. اب تو ہمارا تو حال یہ ہے کہ ہم تو فجر ہی نہیں پڑھتے ہیں. کبھی پڑھ لیتے ہیں، کبھی نہیں پڑھتے ہیں. کبھی ٹائم پہ پڑھ لیتے ہیں، کبھی دیر کر کے پڑھتے ہیں. کیونکہ ہمارے ساتھ بہت سارے مسائل ہیں. حالانکہ اس سے زیادہ مسائل صحابہ کرام کے ساتھ تھے، لیکن ان کی تعریف کرتے ہوئے اللہ نے کیا کہا کہ جو رحمان کے بندے ہیں، جو ایمان والے بندے ہیں، وہ راتوں کو رکوع سجدے اور قیام کرتے ہوئے راتوں کو گزارتے ہیں. سامعین اکرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک اور جگہ پر سورۃ النور آیت نمبر 37 میں بیان فرمایا. اللہ نے فرمایا رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ وإقام الصلاة وإیتاء الزکاۃ. یعنی جو اللہ کے ایمان والے بندے ہیں، اللہ کے ذکر سے، نمازوں کو قائم کرنے سے، زکوٰۃ ادا کرنے سے نہ تو ان کو ان کا کاروبار روکتا ہے اور نہ ہی ان کا کوئی خرید و فروخت ان کو نمازوں سے غافل کرتا ہے. یعنی ان کا کاروبار ہو، خرید و فروخت ہو، ان کے معاملات ہوں، کوئی بھی چیز ان کو اللہ کے ذکر سے، نمازوں کو قائم کرنے سے، زکوٰۃ ادا کرنے سے نہیں روک سکتا. تو ان تمام آیتوں سے پتہ یہ چلتا ہے کہ ایمان والوں کی یہ صفت ہے، ایمان والوں کا یہ وصف ہے کہ وہ نمازوں کی حفاظت کرنے والے، راتوں کو رکوع اور سجدے میں وقت گزارنے والے اور نمازوں کو قائم کرنے والے ہوتے ہیں، اور کوئی بھی چیز ان کو نماز سے نہیں روک سکتی. ان کا کاروبار بھی ان کو نماز سے نہیں روک سکتا ہے. سامعین اکرام، نماز کے تعلق سے بھی اور بھی بہت ساری باتیں ہیں جو انشاءاللہ کل اور کل کے بعد کے بہت سارے درسوں میں ہم آپ کے سامنے پیش کرنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے. جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین.